سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ٹیررزم پہ آپ بہت بول چکے ہیں، یہاں بھی سوالات بھی. اگر پرائم منسٹر ایکسکلوسیولی ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو بات چیت کی دعوت دیں تو کیا آپ ان سے بات چیت کریں گے؟ اس حوالے سے جائیں گے یا ان کو انوائٹ کریں گے؟ 100%. دوسرے یہ کہ آپ کے نزدیک، کیونکہ ظاہر ہے آپ جس صوبے میں رہتے ہیں اور 17 سال سے، بلکہ میں تو کہوں گا 40 سال سے وہ صوبہ دہشت گردی کے نشانے پر ہے، آپ کے نزدیک ایک تو بات چیت کہتے ہیں، تو بات چیت کی جائے تو کن سے کی جائے کہ جس کی وجہ سے امن آ سکے؟ اور اگر بات چیت ان سے، تو ظاہر ہے آپ نے ابھی خود ہی ٹی ٹی پی وغیرہ کے حوالے سے آپ کا ایک موقف ہے، تو آپ کے نزدیک ٹیررزم ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے یا کسی آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے نکل سکتا ہے؟ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب اگر وفاقی حکومت اس حوالے سے مجھے بلاتی ہے تو میں جاؤں گا کہ نہیں، میں نے کہا 100% میں جاؤں گا. میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ کیونکہ دہشت گردی سے میرا صوبہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے. وہاں پر جو ہم نے ترقیاتی کام کیا تھا، وہاں جو لوگوں کو ہم نے ریلیف دی تھی 2018 سے 22 تک 23 تک، وہ سب ابھی ریورس ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. اس کا حل ہی یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، یہ تمام مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرے. جو بھی فیصلہ کرے اس میں ہمارا ان پٹ ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ مؤثر ہوگی. اور اس کے جو ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہی مستقل اور پائیدار امن پاسبل ہے، اس کے علاوہ جو ہیں بالکل پاسبل نہیں ہے. اچھا سہیل صاحب، السلام علیکم. رضوان عامر، سما ٹی وی سے. اچھا یہ بتائیں، یہ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ پہلا سوال. اور جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی. اچھا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو آپ کو اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات پہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے. تو معافی تو مانگنی پڑے گی، تو معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ دوسرے 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتی نیا نظام اسٹرکچر تشکیل پایا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکے گا؟ اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس شہر میں ایک رات بھی کبھی نہیں رکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا ترجیح تھی کراچی کے حوالے سے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اچھا افریدی صاحب، میرا نام شبیر لاشاری ہے. آخری والا میں نے نہیں سنا. اچھا سوال نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں، آخری والا میں نے سنا نہیں. وہ آخری میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا، تو جب وہ آتے تھے جس فلائٹ سے صبح، تو اسی رات کو یہاں سے چلے جاتے تھے، ایک رات کبھی کراچی میں نہیں رکے، جبکہ اس شہر نے انہیں سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا. اچھا سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور بہرحال ابھی وہ پورے پاکستان میں جہاں رات گزارے اس کی مرضی ہے یار، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کا یہ گلہ جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ وہ جلد وزیر اعظم آنے والے ہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ، تو میں سناؤں گا کہ جو ہے یہاں پر ایک رات آپ ضرور گزارے، کیونکہ سندھ والے جو ہیں وہ گلہ کر رہے تھے. اچھا سہیل صاحب، آپ نے جو باتیں کر رہے ہیں اداروں کے اختیارات کی، تو سب سے زیادہ اختیارات جو ہے نا آپ کی حکومت میں، دور حکومت میں ان اداروں کو دیے گئے، ان اداروں کو لا کے مختلف جگہوں پر بٹھایا گیا. دوسرا، آپ نے کئی صحافیوں کے نام لیے، تو خان صاحب ایک دور میں کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں کوئی بندہ اٹھا تو میں اس سے ریزائن کر دوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان بھی اٹھے اور دیگر اٹھے، اور فواد چودھری نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میڈیا کو بند کر دینا چاہیے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کو پبلکلی مان لینا چاہیے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس پہ نادم ہیں ہمیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب دوبارہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو دوبارہ ان اداروں کو آپ ابو نہیں کہیں گے، آپ ان اداروں کو اور میڈیا پہ اس طرح پابندیاں نہیں لگائیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میری معافی کی تب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب بولتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ آلریڈی کمٹ کر چکا ہے. اور جو میں آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف.
जहां पर अच्छा सुहेल जहां पर गलतियां हुई हैं उस पर इमरान खान साहब खुद जो है वो कह चुके हैं कि यहाँ पर मुझसे गलतियां हुई हैं, और ये जो है लीडर की निशानी होती है कि अच्छा, वो करते सुहेल हैं। साहब दूसरी सोहेल साहब मेरा नाम अच्छा सोहेल साहब, ये आपने कहा कि यहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, बेनजीर भुट्टो की पार्टी ने। क्या आसफ अली जरदारी साहब के साथ कोई मसला है आपका कि देखते हैं कि आसफ जरदारी क्या करता है? ये पार्टी तो आसफ जरदारी और बिलावल की है, क्या कहेंगे? नहीं, ये पार्टी तो जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की है, सुहेल साहब एनएफसी जरदारी की साहब की नहीं है। सुहेल साहब आपने एनएफसी की बात की,